ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ پاکستان کی جانب سے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملوں پر اظہار تشویش، پاکستان کی جانب سے ایران کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان۔ کہا گیا جوہری تنصیبات پر حملوں سے خطے کو لاحق خطرات بڑھ سکتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں سے بڑا تنازع جنم لے سکتا ہے، بات چیت سے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت سروسز چیف اور وفاقی وزیروں نے شرکت کی۔ اجلاس سے قبل وزیر اعظم سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی اہم ملاقات، خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ ہمیں ایران کے لیے بات کرنا ہوگی، ورنہ کل ہم پر حملہ ہوا تو آواز اٹھانے والا نہیں بچے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا اسرائیل نے جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا جس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل امریکہ کو ایسی جنگ میں دھکیل رہا ہے جس کے امریکی عوام بھی حامی نہیں۔ فخر ہے ہم نے خطے میں نیتن یاہو کی سستی کاپی کو ہتھیاروں، سفارتکاری اور بیانیے کی جنگ میں ہرایا۔ بھارت اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گیا کہ کشمیر اس کا اندرونی مسئلہ ہے۔ بھارت نے ہمارا پانی روکا تو جنگ لڑیں گے اور تمام 6 دریاؤں سے پاکستان کے عوام کو پانی دلائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا وفاقی بجٹ کو سپورٹ کرنے کا اعلان، بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومتی پالیسی سے معیشت میں بہتری آئی، مہنگائی میں کمی ہوئی۔ اسرائیل کا لڑاکا طیاروں سے ایران پر ایک اور بڑا حملہ، مہر آباد، مشہد، یزد سمیت 6 ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ 15 لڑاکا طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تہران میں 5 تارانہ انقلاب کے مرکز، جیل، یونیورسٹی کو نشانہ بنایا۔ سرکاری ٹی وی کے دفتر اور مرکزی بجلی گھر کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی تباہی کا پیغام دینے والی علامتی گھڑی بھی صہیونی حملے میں تباہ۔ امریکہ کے بعد اسرائیل نے بھی فردوں کے جوہری مرکز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے حملوں میں 3 بریگیڈیئر اور کئی سپاہی شہید۔ میزائل سٹوریج، ریڈار اور سیٹلائٹ سسٹم کو نقصان پہنچا۔ ایرانی غیر سرکاری تنظیم کے مطابق اسرائیلی حملوں میں 250 فوجیوں سمیت 950 سے زائد لوگ جان گنوا چکے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر کے دفاعی نظام تہس نہس کر دیا۔ تل ابیب، اشقلون، اشدود پر درجنوں میزائل فائر کی۔ نیول بیس اور پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ ادوت میں اسرائیل الیکٹرک کمپنی اسٹریٹجک ڈھانچہ تباہ، بڑی آبادی کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ شمالی اسرائیل میں ایک ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا ایک اور اسرائیلی طیارہ گرانے کا بھی دعویٰ۔ روسی صدر پیوٹن سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ماسکو میں ملاقات۔ روسی صدر نے کہا ایران کے خلاف بلا اشتعال اسرائیلی حملوں کا کوئی جواز نہیں۔ عباس عراقچی نے کہا ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا اشارہ دے دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا رجیم چینج کی اصطلاح کا استعمال سیاسی طور پر درست نہیں، لیکن اگر موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ایران میں ہمارے حملے بہت درست اور ہدف پر تھے۔ تمام ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے انہیں مکمل تباہ کر دیا۔ ہماری فوج نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت کا کہنا ہے ایران NPT سے دستبردار نہیں ہوگا، پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ ترجمان نے کہا امریکہ براہ راست جنگ میں شامل ہو گیا، امریکہ کو بھاری اور غیر متوقع نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسٹر ٹرمپ یہ جنگ شروع آپ نے کی لیکن ختم ہم کریں گے۔ آبنائے ہرمز کو بند کرنا معاشی خودکشی کے برابر ہوگا۔ ایران نے ایسا کچھ کیا تو یہ بھیانک غلطی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے چین سے مدد مانگ لی، کہا دنیا کی 1/4 تیل اور گیس کی ترسیل آبنائے ہرمز کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ چین ایران کو آبنائے ہرمز بند کرنے سے روکے۔ آبنائے ہرمز بند کرنے سے عالمی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ چین، بھارت اور جاپان کو سخت نقصان ہوگا۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد آبنائے ہرمز میں 2 تیل بردار جہازوں نے راستہ بدل لیا۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ، لندن برینڈ خام تیل کی قیمت میں 2.49 جبکہ امریکی WTI کی فی بیرل قیمت میں $2.56 اضافہ ہو گیا۔ یہ اختیار بانی پی ٹی آئی آج حکم دیں تو اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کا اسمبلی میں خطاب، کہا اسمبلی ختم کر سکتا ہوں اور کر بھی دوں گا۔ بانی کا اختیار ہمارے پاس امانت ہے، کسی اور کو استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ جب بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی بجٹ پر رہنمائی لی جائے گی۔ بجٹ میں تبدیلی کا کہا تو 24 گھنٹے میں کر دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانتوں پر فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے عملے نے کمرہ عدالت میں موجود پی ٹی آئی کارکنان کو آگاہ کر دیا۔ جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق محمود پر مشتمل بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ ہم نے حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا، اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا صنعتی پالیسی کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ہم ڈیجیٹائزیشن کو فروغ دے رہے ہیں، ٹیکس قوانین میں بہتری لا رہے ہیں، ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے بجٹ میں تجاویز دی گئی ہیں۔ حکومت نے سولر پینلز پر GST کی شرح پر کمی کی ہے۔ حکومت سولر پینلز از خود مہنگے کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ FBR کو حاصل اختیارات کا ایک بار پھر جائزہ لیا گیا۔ اب 5 کروڑ روپے تک کے کیسز میں FBR گرفتاری نہیں کر سکے گا۔ گرفتاری کی منظوری 3 رکنی کمیٹی دے گی۔ قومی اسمبلی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا ہنگامہ، بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دیں، نعرے لگائے۔ اپوزیشن نے وزیر خزانہ کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکین میں تلخ کلامی اور دھکم پیل، جس پر اسپیکر اسمبلی نے سیکیورٹی سٹاف کو طلب کر لیا۔ بلاول بھٹو کی تقریر کے بعد پیپلز پارٹی اور PTI ارکین میں بھی تکرار۔ PTI کے نثار جٹ اور پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی میں 15 منٹ کا وقفہ کر دیا۔ PTI ارکان اس قابل نہیں کہ انہیں پارلیمنٹ میں بیٹھنے دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کا PTI ارکان کے احتجاج پر رد عمل، کہا یہ بانی PTI سے وفا نہیں کریں گے، بانی کو خبردار کر رہا ہوں، یہ آپ کے دشمن ہیں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا دورہ متحدہ عرب امارات کل ابوظہبی میں مشترکہ وزارتی کمیشن اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اجلاس میں اسٹریٹجک، اقتصادی اور ترقیاتی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ پاکستانی وفد میں تجارت، توانائی، داخلہ اور بحری امور کے حکام شامل، مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے قانونی امور طے کیے جائیں گے۔ خیرپور میں پیر جو گوٹ کے قریب فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، پولیس کا کہنا ہے واقعہ کاروکاری کے تنازع پر پیش آیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی ملزمان کو فوری گرفت میں لانے کی ہدایت، کہا SSP خود فیلڈ میں نکل کر علاقے کو خوف کے ماحول سے نکالے۔ کراچی میں بھی خدمات پر سیلز ٹیکس اتنا ہی جمع ہوتا ہے جتنا دادو میں۔ کراچی میں پورے ملک کے لوگ غزہ پر دہشت گرد اسرائیلی فورسز کے وحشیانہ حملوں میں مزید 39 فلسطینی شہید، 300 سے زیادہ زخمی ہیں۔ امدادی مراکز پر فائرنگ سے 3 فلسطینی جان سے گئے۔ قابض فوج کی پناہ گزین کیمپس پر بمباری جاری، سیف زون پر اسرائیلی جارحیت سے محفوظ نہیں۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 56,000 ہو گئی، 1,31,500 سے زیادہ زخمی۔ کراچی میں بھی خدمات پر سیلز ٹیکس اتنا ہی جمع ہوتا ہے جتنا دادو میں۔ کراچی میں پورے ملک کے لوگ آتے ہیں، یہاں سے پورے ملک کو مال جاتا ہے جس پر ٹیکس لیا جاتا ہے۔ دعا ہے سندھ کے سارے شہر کراچی کی طرح ٹیکس دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں مل کر آگے چلیں تو صوبے کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن کو ہر بات پر مطمئن کر لیا پھر تو اپوزیشن ہی نہیں رہے گی۔
कराची को टीमू वर्जन ऑफ मैक्सिको सिटी बना दिया गया। इस शहर को बहुत सी माफियाज मिलकर चला रही हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं मेयर कराची को पीपल्स पार्टी की पूरी सपोर्ट है। मुर्तजा बहाब एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। कोई उनसे सवाल करे कराची दुनिया के नाकाबिले रिहाइश शहरों में कैसे शामिल हो गया। कराची अगर रहने के काबिल नहीं तो पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ क्यों आते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सूबाई असेंबली से खिताब। कहा पहले मसाइल थे लेकिन अब चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं। दुनिया की नजरें थरपारकर और इसके कोयले पर हैं। कराची के इलाके कुरंगी बीटा चुरंगी पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त हाशिम के नाम से हुई। टैंकर ड्राइवर फरार, पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। पीटीआई की मौजूदा क़यादत बैरून मुल्क बैठी है और हम यहाँ दरबदर हो रहे हैं। लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के बाहर गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा मौजूदा क़यादत तहरीक इंसाफ को नहीं चला पा रही। 9 मई के बाद जिस तरह हमने सख्तियां बर्दाश्त की, मौजूदा क़यादत होती तो जूते छोड़कर भाग जाती। बानी से गुजारिश है सियासी लोगों को आगे लाएं। वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी और निजी शोबों के दरमियान लेन देन को कैशलेस बनाने की हिदायत। कहते हैं अदायगियों के डिजिटल निज़ाम रात को विफाक समेत तमाम सूबों में कायम किया जाए। लाहौर में सीबीडी रूट 47 आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नौ तामीर शुदा रूट का मुआयना किया। रूट 47 पर साइकिल सवारों के लिए 2.5 किलोमीटर तवील लेन बनाई गई। वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाई ओवर पर नस्ब सोलर पैनल से 1 मेगावाट बिजली पैदा होगी। शाहरा के साथ बारिश का पानी जखीरा करने के लिए मसनूई झील तामीर की गई है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में पाक वतन आमद। उर्स की तकरीबात 15 रोज तक जारी रहेंगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची का मतला बरालू। सुबह सवेरे कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश का इम्कान। एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के फाइनल में रसाई की जंग, नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान। सेमीफाइनल में आज कतर के मद्दे मुकाबले। तमाम मुकाबले स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला शुरू। फखर जमान, सऊद शकील और मोहम्मद नवाज समेत 15 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ सेशंस में हिस्सा लिया। कैंप में फिटनेस अव्वलीन तरजीह, फील्डिंग पर भी खुसूसी तवज्जो।